کہا جاتا ہے کہ وینزویلا میں موجود تیل کے بڑے ذخائر ہمیشہ سے امریکہ کا ہدف رہے اور حالیہ کارروائی کی سب سے بڑی وجہ بھی سپر پاور کا ان ذخائر پر قبضہ کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں؟ یقیناً میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر اتنے ہی تیل کے ذخائر ہیں تو وینزویلا کبھی بھی معاشی طور پر مستحکم ملک کیوں نہیں بن سکا؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات پر جو انہوں نے حالیہ کارروائی کے بعد وینزویلا اور وہاں موجود تیل کے ذخائر کے حوالے سے دیے۔ We have to be surrounded by safe, secure countries. We have to have energy that's real energy. وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد صدر ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اب امریکہ کی بڑی آئل کمپنیز وینزویلا جائیں گی، اربوں ڈالر خرچ کیے جائیں گے تاکہ انفراسٹرکچر ٹھیک کیا جا سکے اور پیسے بھی کمائے جا سکیں۔ ایک اور بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا سے امریکہ کو 30 سے 50 ملین بیرل تیل حاصل ہوگا اور اس تیل کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم امریکہ اور وینزویلا کے عوام کے بہبود کے لیے استعمال کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اب وینزویلا میں موجود تیل کے ذخائر پر امریکہ کا کنٹرول ہوگا۔ یہاں یہ بات تو ثابت ہوئی کہ امریکہ کا ہدف ہمیشہ سے وینزویلا میں موجود تیل کے بڑے ذخائر تھے۔ جس طرح میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ وینزویلا میں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں۔ جی جناب، اب تک لگائے گئے تخمینے کے مطابق وینزویلا میں سب سے زیادہ 303 ارب بیرل تیل کے ذخائر ہیں۔ اس فہرست میں سعودی عرب 267 ارب بیرل کے ساتھ دوسرے اور ایران 208 ارب بیرل تیل کے ذخائر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ سوال کہ اتنے تیل کے ذخائر ہونے کے باوجود بھی وینزویلا کبھی معاشی طور پر مستحکم ملک کیوں نہیں بن سکا؟ تو اس کی وجہ ہے بیش بہا ذخائر موجود ہونے کے باوجود بھی خاطر خواہ مقدار میں تیل پیدا نہ کرنا۔ رپورٹس کے مطابق نومبر 2025 کے دوران وینزویلا نے روزانہ تقریباً 8,60,000 بیرل تیل پیدا کیا، جو عالمی ضرورت کا 1% بھی نہیں بنتا۔ دوسری طرف امریکہ روزانہ کی بنیاد پر 1,30,00,000 بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ دوسری وجہ وینزویلا میں موجود تیل کی کوالٹی ہے، جسے بھاری تیل کہا جاتا ہے۔ اسے صاف کرنے کا عمل عام تیل کی نسبت مہنگا بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ریفائنری بھی مختلف درکار ہوتی ہے۔ 2000 کے بعد مختلف ادوار میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکہ کی طرف سے وینزویلا پر پابندیاں عائد کر دی گئیں، جس کی وجہ سے وینزویلا تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری اور ریفائنری میں درکار ضروری مشینری سے محروم ہوا، جس نے ذخائر سے تیل کی پیداوار کو بری طرح متاثر کیا۔ اچھے وقتوں میں امریکہ وینزویلا کے تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن مادورو کے اقتدار میں آنے کے بعد چین نے امریکہ کی جگہ لے لی۔ حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ نے اپنی مہارت اور صلاحیت سے وینزویلا میں تیل کی صنعت ترتیب دی، مگر کچھ عرصے سے وہاں کی اشتراکی حکومت نے اس صنعت کو امریکہ سے طاقت کے زور پر چھین لیا۔ دوسری طرف ماہرین کا ماننا ہے کہ وینزویلا نے امریکی کمپنیوں کو صرف تیل نکالنے کی اجازت دی تھی، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکی کمپنیاں وینزویلا کے تیل کی ملکیت رکھتی ہیں یا اس پر قبضہ کر سکتی ہیں۔